برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علی سید الدارین نبی الحرمین، امام القبلتین شمس بین القمرین، نور بین الحرمین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات۔ والصلاة والسلام علی سید الاولیاء امام الاوصیاء ابی الائمة الہدی امیر المؤمنین، اما بعد فقد قال امام حسن عسکری علیہ الصلاة والسلام، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ، صلوات۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دعائے خداوند منان نے ساڑھے برادران دی زحمت سائی و کوشش اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ جو نیک شرعی حاجات لے کے آئے ہو، خالق ذوالجلال اس پاک ذکر دا صدقہ پوریاں فرمائے، اور صاحب خانہ دی جو حاجات ہیں پوریاں فرمائے۔ بارلا محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ تمام حاضرین دے جتنے مرحومین میرا اللہ دنیا تو چلے گئے، انہوں دی قبور تے اپنی رحمت دا مزید نزول فرما، بروز معاشر محمد و آل محمد دی شفاعت نصیب فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ میرے دوستو، بزرگوں، تواڈے سامنے 11ویں امام علیہ السلام دا سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام دا ایک فرمان ذیشان تلاوت کیتا۔ تواڈے اور میرے امام فرما رہے ہیں، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ بات ہے علم دی، بات ہے علماء دی،
تہاڈے اور میرے 11ویں امام اس فرمان ذیشان وچ فرمانا چاہندے کہ ساڈے علماء دے وچوں جیڑا عالم علم دے اعتبار نال سب تو بلند ہے، تقوی دے اعتبار نال سب تو افضل ہے، علم اور تقوی دے نال نال زمانے دی روشنائیاں تو رنگینیاں تو مرعوب نہیں ہوندا، ہر وقت اپنے امام دا فرما بردار ہوئے۔ فرمایا ایسے عالم دی عوام نو چاہیدہ تقلید کرنی، کیونکہ آج کل یہ بڑا ایک ایشو اٹھے ہوا جی، سن علماء والے پاسے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ میرا دوست زبردستی کوئی نہیں لے کے جا رہا، قرآن دا فیصلہ ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جانن والے اور نہ جانن والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو تقلید کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، تقلید ایک عقلی چیز ہے، تقلید ایک بنیادی چیز ہے۔ تقلید دا معنی ہے رجوع الجاہل الی العالم، دنیا دے جس شعبے تسی علم خود نہیں رکھ دے اس شعبے دے عالم دی طرف رجوع کرنا، اس دا نام تقلید ہے۔ اور ہر عقل مند اس چیز نو تسلیم کرن واسطے تیار ہے، اس اندازی تقلید نو تسلیم کرن واسطے تیار ہے۔ کسی اچھا مکان بناونا تو اس نے عالم دین کو نہیں پوچھنا جو قبلہ میں کتنا میٹیریل لاؤنا، اس نے ڈاکٹر کو نہیں پوچھنا جو بھائی جان محترم سر جی میں ایک مکان اعلیٰ قسم دا تیار کرنا چاہنا، اس دے وچ کتنا مواد لگنا، کتنا میٹیریل لگنا۔ عقل بھی آخدی اور شعور بھی یہ آخدہ کہ جیڑا اس شعبے دا ماہر ہے اس دی طرف رجوع کر۔ اس نے انجینئر کول بہنا، انجینئر نے پہلے اس زمین نو ویکھنا، نقشہ پاس کرنا، پھر اس ساری صورتحال دا جائزہ لینا جو کتنے مکان کتنے کمرے ہیں، دوسری منزل تے کتنے کمرے ہیں، کیا کیا اس گھر دے وچ بنیادی ضروریات ہیں جنہ دا ہونا ضروری ہے۔ اس انجینئر اس مہندس نے یہ سارا اپنے اس علم دے ذریعے حساب کر کے دسنا جو اتنے مرلے زمین اچ 10 مرلے زمین اچ اتنے کمرے بن سکتے ہیں، دوسری منزل تے اگر بناونا تے مواد اتنا مضبوط ہونا ضروری ہے، اس واسطے اتنا پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے، اتنا ٹائم صرف کرنا ضروری ہے، تب جا کے وہ ایک مکان بندا۔ بازار اچ بندہ ویندا اچھا قیمتی ایک سوٹ لے لیندا تو عقل کے آخدی کہ درزی کول بہنا جی یا اڈے تے بہنا کنڈیکٹر کول، اس نو آخنا بھائی تو گلاں چنگیاں کر لینا، سارا دن چکر لیندا رہنا، منڈی تو ملکوال ہر بس دے نال تو ہونا، تو دس اے سوٹ کنج سینا۔ اس میں نے آخنا مولانا صاحب خیر تا ہے، اتنا قیمتی 3000 4000 دا سوٹ لیا، اچھا کپڑا لیا، اے میرے کول نہیں لے جاؤ، تسی کسی درزی کول لے جاؤ۔ اے اس کنڈیکٹر دا انپڑھ بندے دا اے مشورہ اس کس بنیاد تے دیتا؟ عقل دی بنیاد تے دیتا کہ عقل آخدی کہ جیڑا جس شعبے دا ماہر ہے اس دی طرف رجوع کر۔ اس ٹیلر کول بہنا، اس نو دسنا کہ اس قسم دا میں لباس تیار کر دیو، اے میں اس ٹیلر دی تقلید اچ جا رہے ہیں، اس کیونکہ اس شعبے دا ماہر ہے وہ ٹیلر۔ تو بندے آخ دیں جی اسی فلانے صاحب دی تقلید کر دیں ہیں۔ میرا دوست اگر وہ علم سید سیستانی، سید خامنائی، آغا مکارم شیرازی، آغا محسن الحکیم، ان عظیم علماء تو افضل ہے، زیادہ جاندہ ہے تو اس دی کر لے۔ رجوع الجاہل الی العالم اس طرح تقلید ہے۔ جاہل دا جس مسئلے چ نہیں علم رکھدا
اپنے زمانے دے سب تو زیادہ بڑے عالم کو پوچھنا مسئلہ اور اس مسئلے دا حل نکالنا اس عالم دا کام، اسی دا نام تقلید ہے۔ لوگ آکھتے ہیں جی یہ ہون شروع ہوئی، میں آیت قرآنی بھی موضوع دے شروع پڑھ سکدا، دوسرے امام دے فرامین بھی پڑھ سکدا، لیکن 11ویں آقا دا اے فرمان ذیشان اس واسطے تلاوت کیتا جو غیبت کبریٰ دے دور چ خود امام علیہ السلام سن اسی امر دے تقلید دی طرف خود اپنے مذہب دے علماء دے حوالے کر کے گئے، خصوصاً غیبت صغریٰ دا دور، انہیں غیبت کبریٰ 79-80 سالہ دور جس دے وچ 4 امام علیہ السلام دے نائب ہیں، مختلف ٹائم علماء دے امام علیہ السلام دے نائب ہیں، امام علیہ السلام دی طرف نمائندہ بن کے لوگاں نو امام کولو مسائل پوچھ کے دس دیاں۔ اے 79 سالہ دور غیبت صغریٰ اے دلیل ہے اس امر تے کہ امام علیہ السلام اپنی امت نو اپنے منن آلیاں نو تقلید دی اور علماء دی طرف رجوع کرن دی خود پریکٹس کروا رہے ہیں کہ میرے تو بعد ایک لمبا دور شروع ہو سی، اس دور تسی ساڑھے مذہب دے علماء ہر عالم نہیں اس دی شرائط بیان کیتیاں کہ تمام عالمہ دے وچوں علم دے اعتبار نال افضل ہوئے، تقوی دے اعتبار نال بلند ترین ہوئے، دنیا دی رنگینیاں تو متاثر ہونے والا نہ ہوئے، اپنے آقا و مولا اپنے امام علیہ السلام دے فرمان دا پابند ہوئے، فرمایا اس عالم دی تقلید کرنا۔ تقلید امام حسن عسکری علیہ السلام اور خصوصاً چھٹے امام سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد نبوی خود تشریف فرما ہیں، سامنے ہزارہ دی تعداد شاگردان موجود ہیں، ابان بن تغلب، زرارہ بن آیون، محمد بن مسلم، ابو بصیر، انہ جیسی مقدس شخصیات موجود ہیں جنہ دے ذریعے علوم آل محمد محفوظ ہو کے ساڑھے تک پہنچے، اور امام علیہ السلام کو ابان بن تغلب نے اپنا تعلیمی دور مکمل کیتا، ہن واپس کوفہ وینا چاندیں، امام دا زمانہ موجود ہے، امام علیہ السلام موجود ہیں، امام علیہ السلام فرمایا یا ابان اجلس فی المدینہ وفت الناس انی احب ان یراک مثلک فی شیعتی، اے ابان بن تغلب چلا جا مسجد کوفے چلا جا، کوفے دی جامعہ مسجد کوفے بہ جا، میں نے ایک گال بڑی پسند ہے کہ میرے مذہب دے تیرے جیسے عالم ہون جنہ کو لوگ آکے مذہب دا فتوہ لیں۔ یا ابان اجلس فی المدینہ وفت الناس انی احب ان یراک مثلک فی شیعتی، میں تچانا جو تیرے جیسے میرے شیعہ ہون جڑے لوگاں نو ساڑے علوم دی نشر و اشاعت دا سلسلہ بنن۔ امام علیہ السلام خود موجود ہیں اور اپنی موجودگی اپنے شاگرد ابان بن تغلب نو حکم دے رہے ہیں، میرا دوست انہ علماء دی عظمت اور قدر اتھے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان اچھ نہیں پتہ لگ دی، یہ بندہ جائے حوضات علمیہ اچھ کم المقدسہ مشہد مقدس کربلا محلہ نجف اشرف، پھر ویکھنا کہ 70 سال لگاتار او سادات کرام نسل در نسل قربانیاں دے کے 60 سال لگاتار پڑھ کے پڑھا کے مولا امیر علیہ السلام دے روزے تھے،
پھر بھی انہاں کو پوچھیو جو قبلہ اے مسئلہ بیان فرماؤ. کئی دفعہ ویکھیا انہوں نے فرمایا کہ فلاں عالم کو پوچھو میں تو طالب علم ہاں. ساڑھے ممبر تک یہ حال ہے کہ جس بندے نو اجے تک مکمل کلمہ نہیں آندا، غسل جنابت نہیں آندا، اسی اس نو اپنے دین دا ٹھیکیدار بنایا. اور یہی وجہ ہے کہ اتھے جہالت ساڑیاں نسلیں سرایت کر گئی. علماء دی یا علم دی قدر پوچھنی 2013 اور 12 جدوں داعش نے عراق تے حملہ کیتا، میں اس لئے نجف اشرف پڑھدا، لوگاں نے رجوع کیتا آغا سستانی صاحب دی طرف. اے آغا سید 90 سال دا کبیر السن ایک بزرگ ہے، ایک 100 فٹ دا کمرہ اسی زیادہ تو زیادہ، اس دے وچ تشریف فرما ہے. حرم تو مولا امیر علیہ السلام دے حرم تو 2 ایکڑ دے فاصلے تے انہاں دا گھر ہے. بیٹھے لوگاں نے آ کے حالات دسن کہ قبلہ عراق دے حالات بڑے خراب ہو گئے، داعش نے عراق تے حملہ کر دیتا. اور علماء دوست بیٹھے ہو، میں اس جملے دی آج وضاحت کرنا چاہنا. داعش لفظ دال تو مراد دولہ یعنی ملک، دولہ اگے الف دنال اسلامیہ، دولت اسلامیہ، عین دنال عراق، شین دنال شام، یعنی دولت اسلامیہ عراق و شام. ایک امریکہ نے منصوبہ بنایا، فکر امریکہ دی، پیسہ سعودیہ دا، اسلحہ سعودیہ دا، ٹریننگ ترکی دی، تے مقابلہ کرن واسطے اولاد علی نال. فکر کس دی؟ امریکہ دی، کہ انہاں دوہاں ملکاں نو عراق اور شام نو اکٹھا کر کے قبضہ کر لیا جائے اور اتھے اسلامی ایک نئی ریاست بنائی جائے. اے شیعہ ہیں، اے ہر ویلے اے مزاراں تے ٹرے راندن، انہاں نے ہٹایا جائے. اور انہاں نے پہلا حملہ ہی ترکی والی سائیڈ تو آ کے عراق دا موصل شہر ہے، موصل، اس موصل جناب اللہ دے نبی جناب یونس علیہ السلام دا مزار ہے. برادران اہل سنت دا علاقہ ہے سارا. اتھے جا کے داعش نے خودکش حملہ کیتا، اللہ دے نبی جناب یونس علیہ السلام دی مزار ساری نو اڑا دیتا. جدوں اڑایا تو پورے عراق کی ہلچل مچ گئی. یکدم اچھی قسم دیاں گڑیاں، ڈالے، جدید اسلحے دے نال لیس، مختلف زباناں بولن والے، اردو بولن والے، پشتو بولن والے، روسیہ دی زبان بولن والے، شاہ جی رسین، ہر قسم دی جنگجو زبان بول رہے ہیں. یعنی پورے اس علاقے دی، اس خطے دی جتنے عالمی دہشت گردان، جتنا انہاں دا نیٹ ورک آئی، وہ سارے اس مقام تے جمع ہوئے. صرف کہ عراق اسی اس شیعہ مرکز نو ختم کیتا جائے. تو میرا دوست اے مرکز کوئی آج تک قائم نہیں، کم از کم 10 صدیاں ہو گئیاں نے اس علمی مرکز نو بنیا، اور امام دی تائید نال اے مرکز موجود ہیں. آغا سستانی صاحب کو حکومت عراق گئی، باقی لوگ گئے، ذمہ دار افراد کی قبلہ ہے، صورتحال ہے. اتھے پتہ لگنا علم دی طاقت کیا ہے، اصل دی طاقت کیا ہے، علم دی طاقت کیا ہے، جہالت دا اندھا زور کیا ہے. آغا سستانی صاحب کول گئے، قبلہ ہے، صورتحال ہے، کہ فرمیندے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، بزرگ مرجعان، بزرگ عالم دینان، سب تو بڑے مجتہدان شیعہ دے. انہوں نے باقی نجف جتنے مجتہدین کرام، آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی، آیت اللہ سید سعید الحکیم، آیت اللہ شیخ اسحاق الفیاض، انہاں مراجع عظام نو بھی اپنے کول بلایا، مشورہ کیتا.
مشورہ کرن تو بعد آغا سیستانی صاحب نے عراق دے متعلق فتوہ دیتا. صلوات پڑھو محمد والے محمد یا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں بس ختم کرنا بات مکمل کر. آغا سیستانی صاحب کو عراق دے حالات پہنچے، داعش دے تمام علماء بھی ملے جو اے عراق دی صورتحال ہے. اگر اس مسئلے نو داعش نو عراق اچ نہ روکیا گیا تو انتہائی سنگین صورتحال ہو سی. میرا دوست علم دی طاقت ویکھنی. 88-90 سالہ ایک بزرگ سید اے زندگی دا او حصہ جس لئے بندے کو لوگ گھر والے تنگ آئے ہوندے تو اس سید نال دنیا دے کروڑاں افراد لکھاں افراد صرف مسافہ کرن واسطے ترس رہے ہوندے. ایک کس مقام تے کس معیار تے؟ علم اور تقوی دی بنیاد تے. علم بھی اتنا، تقوی بھی اللہ نے اتنا دیتا کہ عراق دی ہے صورتحال ہے. دیکھنا مذہب شیعہ دے علماء دی باریک بینی اور دور اندیشی. سید نے جہاد دے عنوان نال نہیں فتوہ دیتا کیونکہ جان دن تو جہاد تے اللہ دے نبی یا معصوم امام دی معیت اور انہوں دے حکم نال ہوندہ. پہلا فرمایا کہ دفاع عن الوطن، اپنے وطن دا دفاع کرنا ہر عراقی تے واجب ہے. نہ پاکستانی، نہ ایرانی، نہ کوئی اور فرمایا اس جوان تے ہے او اس دفاع واسطے جا سکدا جس نو اذن الوالدین، اپنے والدین دی طرف وہ اجازت ملے. تیسری شرط، چاہے وہ عراقی اہل تشیع ہے یا اہل سنت ہے، اس اتے اپنے وطن دا دفاع کرنا ضروری ہے. چوتھی شرط، من لہ الصلاحیہ، او جا سکدا جس کول اسلحہ چلاؤن دی یا مقابلہ کرن دی صلاحیت بھی ہے. ہر بندہ نہیں، عراقیاں تو علاوہ دوسرے نہیں، تاکہ اس بہانے ایجنسیاں دے لوگ نہ داخل ہوں. اور میرے دوستو اس علم دی طاقت ویکھنی کہ آغا سیستانی صاحب نے 2013 12 شعبان نو فتوہ دیتا. زور دی نماز تو بعد باقاعدہ کربلا چینل ہے حرم دا، اس تے نشر ہویا پورے عراق. دوسرے دن المستنصریہ یونیورسٹی بغداد اہل سنت دی، انہوں نے فوراً آغا سیستانی صاحب دی حمایت ایو فتوہ دیتا. اللہ اکبر. کس بنیاد تے؟ علم دی بنیاد تے کہ اپنے وطن دا دفاع کرنا ضروری ہے. اور لوگ لگاتار مولا امیر علیہ السلام دے حرم تے آ رہے ہیں اور آغا سیستانی صاحب دے اس فتوے نو ویلکم کر رہے ہیں. باقاعدہ طور تے وہ جو ساڑھے کو لینکر ہوندے چینلان دے وہ لے کے روڑ تے مائک پھیر رہے ہوندے کہ آخ جو تسی اس دے بارے وہ مختلف چینل آلے. میں خود ایک مستور نو ایک ضعیفہ مائی نو بیکھیا، اس دا انٹرویو ہے اس محلی عربی عراقی کہ تو اس دے بارے کے آخ دیوں، بازار سامنے آ رہی شریف پردہ کی تو یا اینکر دے سامنے آئی، اے مومنہ مائی تو اس دے بارے کے آخ دیئے جڑا سید سیستانی فتوہ دیتا. اسا کیا کیا حمد ہے اس خدا دا جس نے سید سیستانی دے ذریعے دوبارہ سن کربلا دے نال ملک ہون دا رستہ عطا کیتا. اور کتنے تیرے بیٹن؟ دسیاس میرے 4 بیٹن، پہلے صدام نے 2 شہید کر دیتے ہیں، 2 رہ گئے، میں ضعیف ایس بیوہ ایس، 2 ہی میرے بیٹن. انہاں 2 بیٹیاں نو میں اجازت دیتی ہے چلے جاؤ جا کے اپنا وطن بچاؤ. سید سیستانی دے فتوے تے لبیک آکھو. اے میرے دوستو کس بنیاد تے ہویا؟ علم دی بنیاد تے ہویا، جہالت دی بنیاد تے نہیں ہویا. انہاں علماء دا مقام ویکھنا، عظمت ویکھنی اتھے پتہ نہیں چلدا. اس مرکز جا کے ویکھ جتھے لکھاں لوگ صرف ایک جھلک ویکھن واسطے، سلام کرن واسطے ترس رہے ہوندے. اور تم اور میں اپنی ذمہ داری خمس ادا کر کے خوش بدے ہوندے ہیں جو میں فلاں مولانا صاحب نو خمس دیتا،
اتھے لوگ آخدیں شکر الحمدللہ ساڑھے کول خمس لین آلے موجود ہیں، اے جانن تا امام جانے میری طرف فریضہ ادا ہو گیا۔ ساڑھے کول تا عید آلی رات چاند ہی نہیں فیصلہ ہوندہ۔ اے ساڑھے ملک دی صورتحال ہے، علمی معاشرے دی، اور واحد اے مکتب تشیع ہے، اور تقلید اور اجتہاد تو آلہ علم اور علماء تو علاوہ کوئی اور رستہ نہیں جڑا امام زمانہ دے ظہور دے قریب کرے۔ جتنے اور رستے نے آپ نے سارے بنائے ہوں، واحد ایک علم اور علماء اور تقلید، اجتہاد و تقلید آلہ رستہ ہے۔ یا عالم بن معصوم نے فرمایا کن عالمن او متعلمن او محبن لہما فلا تکن رابعن الا فتح لک، یا عالم بان یا متعلم بان یا ندوہ دے نال محبت کرن آلا بان۔ چوتھا کوئی نہیں نہ کیا پیر بنی بھانگ گھوٹنا لے کولو علم نہیں لبنا، اس کو لے لبنا جس آل محمد دے دروازے تو علم حاصل کیتا۔ میرا ٹائم ختم ہو گیا، قبلہ صاحب موجود ہیں، میں انہوں نے زیادہ باہر ہیں، بہرحال انشاءاللہ کل دوبارہ اسی موضوع اتھو ہی شروع کرساں۔ صلوات پڑھو محمد۔